قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ لیکن یہاں جب ضیافت الہیہ کی طرف بلاوا آیا ہے اور پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تو اس کے حوالے سے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، تھوڑا سا اس پر میں نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ضیافت الہیہ کا نتیجہ کیا ہے، اس ضیافت الہیہ سے حاصل ہونے والا مقصود وہ کیا ہے، خوب غور کریں۔ ضیافت الہی کے نتیجے میں انسان بن جاتا ہے، ورنہ انسانی شکل میں کچھ اور ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے اوصاف اور اپنی خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب تک اس انسان میں خدائی اوصاف جلوگر نہ ہوں، اسے درست شکل میں انسان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ اگرچہ پوٹینشل رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے انسان بننے کا، لیکن بالفعل اور نٹ شکل میں اگر دیکھو تو وہ انسان نہیں ہے۔ اس بات کو تقریب ذہن کرنے کے لیے، ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں بعض دفعہ بعض باتیں کہتا ہوں، وہ شایع نشان نہیں ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر انسان ہم کہیں کہ جناب اس شکل و صورت کا نام ہے، اس قد و قامت کا نام ہے، 2 پاؤں پر چلنا، اس طرح کی ناک، اس طرح کا منہ، اور یہ آنکھیں اور یہ کان، جو اس شکل و صورت کا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم انسان کو اس طرح سے تعریف کریں تو اس بنا پر تو ہلاکو خان بھی انسان ہے، فرعون بھی انسان ہے، نمرود بھی انسان ہے، یزید بھی انسان ہے، اور ٹرمپ بھی انسان ہے۔ آج کے زمانے میں سب انسان ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآنی نگاہ سے دیکھ کر انسان کو پہچاننے کی کوشش کریں تو انسان کچھ اور ہے۔ خوب غور کریں، یہ پیچیدہ موضوع ہے، یعنی کافی مشکل ہے، لیکن خدا کی توفیق سے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خوب غور کریں۔ سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ لفظوں پر توجہ فرمائیے۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے علم قرآن عطا کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے کہ جس نے علم قرآن عطا کیا ہے۔ بعد میں ارشاد ہوتا ہے کہ خلق الانسان، انسان بنایا اس نے۔ علم قرآن کا تذکرہ پہلے، انسان سازی کا تذکرہ بعد میں۔ اور جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں اگر وہ انسان ہو اس شکل و صورت کا موجود، تو ترتیب قرآنی یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے خلق انسان کا ذکر ہونا چاہیے، پھر علم قرآن۔ انسان بنایا اور اس بنائے ہوئے انسان کو قرآن سکھایا، یوں ہونا چاہیے۔ درست ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے کہ جس نے علم قرآن عطا کیا، اور اس علم قرآن کے نتیجے میں خلق الانسان، انسان بنایا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدون شکل میں جو خصوصیات کتاب الہیہ میں ہیں وہ خصوصیات کسی میں جلوہ گر ہوں کسی کے وجود کے اندر تو وہ انسان بن جاتا ہے. بس انسان نتیجہ علم قرآن ہے. علم قرآن جسے ملے وہ بنتا ہے انسان. جناب جوش ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے نامور قادر الکلام شاعر تھے اور لطیف اشارے، لطیف استعارے اور چھوٹی چھوٹی خصوصیات تک اس کی نگاہ جاتی تھی. ان کا ایک شعر ہے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھیے آیات قرآنی کے ساتھ. آپ قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان آیات میں انسان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان خصوصیات کو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ تطبیق کرتے جائے تو ان کی ایک ایک سانس کے ساتھ مطابق ہیں وہ آیات. جب تو اہل البیت علیہم السلام میں سے ہر فرد انسان کامل ہے، انسان کامل یعنی انسانیت کے اعتبار سے کوئی کمی اس میں نہیں ہے، ایک پرفیکٹ انسان جو قرآنی آئینے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ پرفیکٹ انسان حضرت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس نتیجہ یہ، میں زیادہ پھیلاؤں نہیں، نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ انسان قرآن کے ساتھ مطابقت کا نام ہے. قرآن میں جو باتیں تھیوریٹیکلی بیان ہوئی ہیں وہ باتیں جب پریکٹیکل ہو جاتی ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب بن جاتے ہیں. ایک بزرگوار گزرے ہیں مرزا حبیب اللہ ملکی تبریزی. ان کی ایک کتاب ہے اور وہ کتاب سال بھر کے اعمال اور دعا اور اذکار، ادعیہ و اذکار ان کے بارے میں ہے. اس میں انہوں نے شب قدر کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے اور اس شب قدر کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس قیمتی رات میں خود کو قرآن ناطق اور قرآن صامت کے ساتھ مربوط رکھے، جوڑ دے. سر پہ اگر قرآن صامت ہے تو زبان پر قرآن ناطق کا تذکرہ ہو. قرآن سر پہ ہے تو زبان سے کہے بمحمد، بعلی، بفاطمہ، بالحسن، بالحسین، الی بالحجہ. تو یہ قرآن صامت اور قرآن صادق کے ساتھ جڑ جائے گا اور جب جڑ جائے گا تو وہ خصوصیتیں اس میں منتقل ہو جائیں گی. جب وہ خصوصیتیں منتقل ہو جائیں گی تو اس میں انسانیت آئے گی. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بتا دوں تمہیں کہ قرآن و علی اس عالم میں دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک انسان. اما خدا کے پاس وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ملکوت اعلیٰ میں خدا کے پاس ایک حقیقت ہے. اس ایک حقیقت کو جب اس عالم میں بھیجا جانے لگا تو اس کو دو شکلوں میں بھیجا گیا، ایک کتاب کی شکل میں جو قرآن بن گیا اور ایک انسان کی شکل میں جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بن گئے. یہ ان کا بیان ہے. اس لیے اگر آپ
قرآن میں جو خصوصیات انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان خصوصیات کو خارج میں کسی انسان میں ڈھونڈنا چاہو تو یا مصطفیٰ کو دیکھو یا مرتضیٰ کو دیکھو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور جو خارج میں یہ ہستیاں ہیں، ان کی خصوصیات کو کتابی شکل میں سمجھنا چاہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو۔ یہ جناب ملکی تبریزی کا بیان ہے۔ پھر وہ بزرگوار کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید انسان مدون ہے اور علی ابن ابی طالب قرآن مکون ہیں۔ قرآن کو تکوین کی شکل میں دیکھو تو یہ ہستیاں ہیں، اور انسان کو تدوین کی شکل میں دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو دیکھو۔ یہ اس بزرگوار کے فرمائشات ہیں۔ اس بنا پر اگر انسان یہ ہے تو ہم کیا ہیں؟ اگر انسان علی ہیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ نے فرمایا شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے شیعہ قیامت کے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہوں گے، ہمارے درجے میں ہوں گے۔ خوب اچھی طرح غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت علیہم السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے، جو سب سے زیادہ ان کی طرح ہوں گے، وہی ان کے پاس رہ سکتے ہیں۔ کس چیز میں قریب؟ خوب غور کیجیے گا۔ ایمان میں، سوچ میں، آئیڈیالوجی میں، محبت میں، نفرت میں، ترجیحات میں، اخلاق میں، عمل میں۔ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اسی طرح کی آئیڈیالوجی، جو ان کی سوچ ہے اسی طرح کی سوچ۔ جن چیزوں سے ان کی محبت ہے ان چیزوں سے ہماری محبت، جن چیزوں سے وہ متنفر ہیں ان سے ہم متنفر، جن کو وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں ہم ترجیح دیں، جو اخلاق ان کے ہیں وہی اخلاق ہمارے، اور جو کردار ان کا ہے وہی کردار ہمارا۔ تو جو یعنی ان تمام خصوصیات میں جو ان کے قریب ہوں گے وہ قیامت میں بھی ان کے قریب ہوں گے۔ دنیا اور آخرت ظاہر و باطن ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ دنیا کا باطن آخرت ہے اور آخرت کا ظاہر دنیا ہے۔ یہاں جو جتنا اہل البیت کے ساتھ قریب ہوگا آخرت میں بھی اتنا ہی وہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ قریب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے یہاں ہماری زندگی معاویہ کی طرح سے گزرے اور وہاں پر علی کے قریب ہوں، یہ ناممکن ہے۔ یہاں ہماری ترجیحات وہی یزید ابن معاویہ والی ہوں اور وہاں پر حسین ابن علی کے ساتھ ہم محشور ہوں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہاں نام کا شیعہ مقصود نہیں ہے۔ شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، اس حدیث میں نام کا شیعہ ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ جو پریکٹیکلی اور عملاً شیعہ ہے اور واقعاً شیعہ ہے، جیسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت اباذر غفاری، جیسے قاسم سلیمانی، جیسے مالک اشتر، اس طرح کی ہستیاں جو حضرت امیر المومنین اور اہل البیت کے ساتھ قریب قریب کی ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں ظاہر دنیا میں بھی ان کے ساتھ قریب ہیں تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ قریب ہوں گی۔ بس اس سوال کا جواب تھوڑا سا مل گیا۔ میں نے کہا اگر انسان یہ ہیں تو ہم کہاں ہیں؟
میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہاں ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے کسی ہمارے ریلیٹیوز میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی نے ظہور حضرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کسی محفل میں، تو میرے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ پتہ نہیں اس دن ہم کہاں ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم کہاں ہوں گے؟ ہم وہاں ہوں گے جہاں ابھی ہیں۔ ریئلی جہاں ابھی ہیں۔ ابھی ہم نے اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ کتنا جوڑے رکھا ہے، جتنے قریب ہیں اتنے قریب ہوں گے، اور ابھی اگر ہم دور ہیں تو ناممکن ہے کہ ان کے ظہور کے وقت اچانک آپ قریب ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں آج آپ کی حکومت میں، اس ملک میں جو جس طرح کی بھی حکومت ہے اس کے اچھی وہ تصدیق تردید کے قطع نظر، اس حکومت میں کسی منصب کو پانے کے لیے ایبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے، صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے، تو کیا اس حکومت میں صلاحیتوں کو پرکھا نہیں جائے گا؟ اس حکومت میں اندھیرا ہے کیا کہ جو بھی جیسا بھی آ جائے اور اس کو منصب دے دیا؟ ایسا تھوڑی ہے۔ تو وہاں پر بھی حضرت کے قریب رہنے کے لیے وہ قابلیت ابھی پیدا کرنی چاہیے، اس وقت۔ اور اس حوالے سے سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کہ اس مہینے میں انسان اپنے وجود سے گرد و غبار کو جھاڑے، صاف کرے، خود کے بارے میں غور کرے، فکر کرے کہ میں کہاں پر ہوں، میری انتہا کس طرف ہے، اور اس انتہا کی طرف جاتے ہوئے میں بلندیوں کی طرف جاؤں گا یا پستیوں کی طرف، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اگر انسان مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں تو میں کیا ہوں؟ میں جتنا قریب ہوں اتنا انسان ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک چینل کے لیے سورہ فتح کی کچھ بحثیں میں ریکارڈ کروا رہا تھا، سورہ مبارکہ فتح۔ اس میں ایک آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حالانکہ یہ بحث فی الحال میری محل بحث نہیں ہے، لیکن جو بات میں نے پہلے ذکر کی ہے اس کے لیے یہ ایک دلیل راہ ہے، اس لیے میں اس آیت کو ذکر کر رہا ہوں۔ کون سی بات جو میں نے پہلے ذکر کی؟ وہی کہ یعنی اہل البیت علیہم السلام اگر انسان ہیں تو ہم جتنے اہل البیت کے قریب ہوں گے اتنی انسانیت ہم میں ہوں گی۔ میں یہ بیان کر رہا تھا نا، اسی حوالے سے اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سادہ اور سمپل طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ہیں، محمد کے جو ساتھی ہیں وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی یہ خصوصیتیں ہیں، وہ اشداء علی الکفار ہیں، آپس میں رحماء ہیں، تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجود کی حالت میں نظر آتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر حال میں وہ فضل خدا اور رضوان خدا، خدا کی رضا اور چاہت کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ان اوصاف کے مصداق صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں، اور والذین معہ، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں یعنی پیغمبر کے ساتھی، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ میں نے اس درس میں بیان کیا ہے وہاں پر، والذین معہ، بے شک پیغمبر کے جو ساتھی جو اس زمانے میں تھے، جو ان خصوصیات کے مالک تھے، وہ ان خصوصیات کے مصداق ہیں، جو ایسے تھے وہ ہیں۔ لیکن معہ کے معنی کیا ہیں؟ خوب غور کریں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ یعنی کیا؟ یعنی جو مدینے میں تھے وہ،
مدینے کے لوگ چونکہ پیغمبر مدینے میں تھے تو جو مدینے کے لوگ ہیں وہ، یا فرض کر لیں کہ پیغمبر آج سے 1400 سال پہلے ہیں تو 1400 سال پہلے جو لوگ تھے وہ، معیت زمانی یا معیت مکانی مراد ہے؟ دونوں مراد نہیں ہے۔ نہ مدینے کا ہر فرد ایسا تھا، نہ پیغمبر کے زمانے کا ہر فرد ایسا تھا، ایسا نہیں تھا۔ مدینے میں تو بہت سارے منافقین بھی رہتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم نے جس سفر میں صلح حدیبیہ واقع ہو چکا، اس سفر میں جانے کے لیے منادی کرا دی اور مدینہ اور اطراف مدینہ کے لوگوں کو، تو ان میں کل لے دے کے تقریباً 1000 چند افراد اس کے ساتھ ہوئے، باقی تو آئے ہی نہیں۔ اور بعد میں قرآن میں ذکر ہوا کہ وہ کیوں نہیں آئے، اس کا ذکر ہوا اور واضح طور پہ بتا دیا کہ ان میں سے کچھ منافقین ہیں۔ تو مدینہ میں تو سارے مومنین نہیں ہیں، مخلصین نہیں ہیں۔ تاچی رسد پیغمبر کی طرح سوچنے والے، پیغمبر کی طرح آئیڈیالوجی رکھنے والے، پیغمبر کی طرح ایمان رکھنے والے، پیغمبر کی طرح اخلاق رکھنے والے اور پیغمبر کی طرح مثلا کردار رکھنے والے، پیغمبر کی طرح سے محبتیں اور نفرتیں رکھنے والے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ سادہ سے مومن بھی نہیں تھے، ان میں کچھ منافقین تھے۔ تو والذین معہو کے معنی معہو فی المدینہ نہیں ہے، نہ معہو فی الزمان، جو ان کے ساتھ زمان میں پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر معہو کیا معنی؟ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں خصوصیات میں، ایمان میں، سوچ میں، اخلاق میں، کردار میں، ترجیحات میں، محبتوں میں، نفرتوں میں، جو پیغمبر کی طرح سے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے وہ کسی اور زمانے کے ہوں، جو ایسے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر تو اشداء ہیں اور آپس میں رحماء۔ ان کی خصوصیت یہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، ان خصوصیات میں ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اشداء علی الکفار بھی ہیں اور رحماء ہیں آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجود کی حالت میں نظر آتے ہیں، یعنی ان کے اوقات عبادات میں بسر ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کے رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ میرا پروردگار اس سے راضی ہوگا۔ انہیں بزنس کرنی ہو، انہیں مکان بنانا ہو، انہیں کوئی اجتماعی کام کرنا ہو، انہیں شادی کرنی ہو، انہیں کچھ بھی کرنا ہو، کہیں خرچ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس عمل کے انجام دینے سے پہلے خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے اس عمل میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے یا نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کا ایمان پیغمبر کی طرح سے ہوگا وہ ایسے ہوں گے، جن کی سوچ پیغمبر کی طرح سے ہوگی وہ ایسے ہوں گے، جن کے ترجیحات پیغمبر کی طرح سے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ وہ جو فضل خدا اور رضوان خدا کے طالب ہوں گے۔ وہ چاہے کسی زمانے کے ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہی کے زمانے کے ہوں۔ بنابراین یہ خصوصیات کے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ خصوصیات پیغمبر کے حقیقی ساتھیوں کے لیے ہے، نہ ظاہری ساتھیوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سیم وہی بات یہ جو حدیث میں آئی ہے، بات آئی ہے کہ شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ کون شیعہ؟ وہ جو حقیقی شیعہ ہیں، نہ ظاہری شیعہ۔ حقیقی شیعہ کون ہیں؟ جو پیغمبر کی، جو اہل البیت کی طرف سوچتے ہیں، جو اہل البیت کی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، جو اہل البیت کی طرح سے اخلاق رکھتے ہیں،
جو پیغمبر اہل البیت کی طرح سے ترجیحات رکھتے ہیں، جو اہل البیت کی طرح سے کردار رکھتے ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں۔ وہ چونکہ دنیا میں اہل البیت کے قریب ہیں تو آخرت میں بھی اہل البیت کے قریب ہوں گے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اور وہ چونکہ اہل البیت انسان ہیں تو یہ بھی انسان ہیں، یا کم سے کم انسانیت میں سب سے زیادہ قریب ہیں اہل البیت کے ساتھ، چونکہ انسانیت میں سب سے زیادہ قریب ہیں اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ، اس لیے وہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ ایک مرحلہ، میری گفتگو کا ایک مرحلہ یہ ہے۔ اگلا مرحلہ خوب غور کیجیے گا برادران گرامی قدر، یہ جسے ہم انسان سمجھتے ہیں، یہ افراد بشر، کرۂ ارض پر بسنے والی یہ مخلوق، اس مخلوق میں دو جہتیں ہیں، ایک اس کا ظاہر، ایک باطن۔ ظاہر اس کا جسم ہے، جسم اور جسمانیت، شکل ہے، رنگ ہے، قد و قامت ہے، اور شکل میں مثلا یہ سارے اعضاء بدن ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ معیارات بھی بنائے کہ اس طرح کا ہو تو خوبصورت ہے، اس طرح کا ہو تو بدصورت ہے، مثلا ہم نے خود سے بنائے ہیں معیارات۔ یہ اس کا جسم اور جسمانیت ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، اور باطن جو ہے وہ روح ہے، روح انسانی۔ اس دونوں کی ترکیب سے یہ موجود بنا ہے، روح اور جسم کی ترکیب سے یہ موجود بنا ہے۔ اس کا پہلا فرد ہمارے بابا حضرت آدم تھے، اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ مٹی سے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا ایک جانشین زمین پر بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس موجود کو دیکھا تھا، مٹی سے بنے ہوئے اس موجود کو، انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ مٹی سے بنائی ہوئی ایک مخلوق کس طرح سے خدا کا جانشین ہو سکتا ہے۔ جانشین خدا یعنی خدائی خصوصیات رکھنے والی موجود، یہ تو مٹی سے بنا ہے، یہ کہاں اور خدائی خصوصیات کہاں؟ خدا وہ کمال مطلق اور یہ مٹی، اس کمال مطلق کی خصوصیتیں اس مٹی میں کہاں سے ہیں؟ انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ اس لیے فرشتوں نے سوال بھی کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار ایسے کو اپنا جانشین بنائے گا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فسادی ہوگا اور خون بہانے والا ہوگا۔ یفسد و یسفک، یفسد یعنی فسادی، یسفک یعنی سفک دماء، خون بہانا، خون بہانے والا، ایسے کو بنائے گا اپنا جانشین۔ چونکہ فرشتوں نے اس موجود کو دیکھا تھا، باقی مراحل ان کی نظر سے اوجھل تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی ایک موجود، ایک مخلوق، اس مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کے بارے میں اعلان ہوا تھا کہ یہ جانشین خدا ہے، تو انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے جانشین ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض نہیں کیا، سوال کیا۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اس مخلوق کے بارے میں جو خصوصیتیں اس میں ہیں، ان کا جو مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے، اور واقعاً بھی ایسا ہونا چاہیے، انہیں کیا معلوم۔ وہ خصوصیت کیا تھی کہ جس کے بنا پر اس کو جانشین بنا دیا؟ خوب غور کریں، قرآن میں ذکر ہوا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے مکمل کروں اور اس میں روح پھونکوں، اپنی روح، روح ایک مجرد حقیقت ہے، وہ مجرد حقیقت خدائی خصوصیت ہے۔
اس خدائی خصوصیت رکھنے والی یہ روح، یہ مجرد حقیقت جب اس میں ڈال دوں تو فقعوا لہ ساجدین. خوب غور کریں تو تم اس کے سامنے سجدے کے لیے جھکنا. سجدے کا حکم خدا نے دیا نہ جسم آدم کی طرف، نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میری روح جائے تو سجدہ کرنا. معلوم ہوتا کہ سجدہ جسم آدم کے لیے نہیں تھا، اس روح آدم کے لیے تھا. روح آدم کے لیے. اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے انسان کو؟ اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جسم انسان انسان نہیں ہے، روح انسان انسان ہے. روح انسان انسان ہے. اب آج کی گفتگو کنیکٹ ہو جائے گی کل کی گفتگو سے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اور اس کے اعمال، ماہ رمضان کے اعمال وہ ہیں جو روح کو طاقت بخشتی ہیں. بتا دیا تھا نا کل. روح انسان کو طاقت عطا کرنے والی چیزیں ہیں. ماہ رمضان کی خصوصیات روح انسانی کو بنانے کے ذرائع ہیں. اگر ایسا ہے اور ان حقیقت انسان روح انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے کا ایک تعلق ماہ مبارک رمضان کے ساتھ بھی ہے. ماہ مبارک رمضان کے ساتھ. ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو قوت بخشتا ہے. کچھ اور عرائض، کچھ احادیث نظر میں ہیں، لیکن انہیں میں بیان کرنا چاہوں تو گفتگو طولانی ہو جائے گی. اس لیے ارادہ ہے کہ آج اس گفتگو کو یہیں پہ روکیں. اور 45 منٹ ہو چکے ہیں. آپ 40 کتنے 30 منٹ ہوئے؟ 45 منٹ ہوئے بھائی میرے پاس. جی 30 منٹ. 30 منٹ ہوئے تو 15 منٹ میرے پاس ہیں، میں بیان کروں گا. پھر میں سمجھ رہا تھا 45 منٹ ہیں تو رک جاؤں. نہیں 30 منٹ میں تو ابھی رکنا ہے، ابھی بیان کرنا ہے. بس ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں اور ان احادیث کو محجۃ البیضاء میں مولا محسن فیض کاشانی نے بھی نقل کیا ہے اور جناب فیض کاشانی نے اصول کافی سے یہ حدیثیں لی ہیں. اصول کافی میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں. خوب غور کریں. حدیث یہ ہے کہ اپنے قلوب کو موت مت دو کثرت طعام کے ذریعے سے. لا تمیت القلوب بے اکثار طعام، پرخوری کے ذریعے سے، زیادہ کھانے کے ذریعے سے اپنے قلوب کو مت مارو. قلب جب کہا جاتا ہے تو یہاں مراد روح ہے. اپنے روح کو مت مارو. اچھا، ہم حالانکہ حلال ہے، حلال غذا کھانا کوئی حرج نہیں ہے. فقہی اعتبار سے اس کا حکم فقہی دیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کباب کھانا، بریانی کھانا اور پتہ نہیں کیا کیا کھانوں کے نام ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہیں. جب وہ سامنے آتے تو خوب پیٹ بھر کے کھائے جاتے ہیں. فقہی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سیر و سلوک کے اعتبار سے مشکل ہے. ایک سلوک اللہ رکھنے والا شخص اپنی غذا پر توجہ رکھتا ہے. وہ بے قابو ہو کے کھاتا نہیں ہے، اتنا کھاتا ہے کہ جس سے وہ زندہ رہے. پتہ نہیں یہ کس کی عبارت ہے، کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ بعض لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، حالانکہ زندگی کے لیے کھانا چاہیے. پتہ نہیں کس کی ہے، خوبصورت عبارت ہے یہ. بعض لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. یعنی اتنا کھا لو کہ زندہ رہیں. حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ایک بہت خوبصورت مختصر سا جملہ نہج البلاغہ میں نقل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے کلمات قصار میں یہ ہے جملہ کہ لا تجتمع الفتنة والبطنہ. فتنہ توئن کے ساتھ، تے کے ساتھ نہیں. تے کے ساتھ فتنہ کے معنی میں ہے، فتنہ گری کے معنی میں ہے.
قوین کے ساتھ فتنہ فطانت اور ہوشیاری کے معنی میں ہے. لا تجتمع الفتنة والبطنہ، پرخوری اور ہوشیاری، ذکاوت، تیزی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ایک فطین انسان اس کی پوری توجہ غذا پہ نہیں ہوتی ہے. ایک غذا پر مر مٹنے والا انسان فطین نہیں ہو سکتا ہے. لا تجتمع الفتنة والبطنہ. کل ایک دوست نے یہاں سوال کیا تھا کہ روزے کا روح کی پرورش سے کیا تعلق ہے، تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کچھ حدیثیں ہیں، میں بیان کروں گا بعد میں، وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. ہاں ہیں آپ ہیں. کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا انسان کی روح کے لیے زہر ہے، انسان کے باطن کو مار دیتا ہے، انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے. کھانا کم کھانا، پاک حلال اور کم، اتنا کھاؤ کہ زندہ رہو. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعلم، آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا تشریف لے گئی اور اپنے ساتھ اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئی روٹی بچوں کو اور حسنین کو اور حضرت امام حسین حضرت علی کو کھلانے کے بعد ایک روٹی بچ گئی، تو وہ روٹی لے کے حضرت پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف لے گئیں. کہا بابا میرے گھر میں دسترخوان میں ایک روٹی بچی تھی، تو میں نے چاہا کہ وہ آپ کی خدمت میں لاؤں. حضرت رسول اللہ نے فرمایا اچھا کیا اے میرے پارے جگر، تمہیں پتہ ہے تیرے بابا نے 3 دنوں سے کسی قسم کا غلہ جو ہے اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہے، 3 دنوں سے غذا نہیں کھائی ہے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں غلات کی کمی ہو اور آسانی سے روٹی نہ ملتی ہو، یہ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن یہ جان بوجھ کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، کھانے کی طرف جان بوجھ کر. اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ اپنے دور حکومت میں، کسی اور دور میں نہیں، اپنے دور حکومت میں آپ نے، آپ کا جو کھانا تھا، جو آپ کی غذا تھی، وہ آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو جو کی روٹی کھاتے تھے، وہ بھی خشک. اور اسے جب کھانے کے لیے لایا جاتا تھا تو اسے پانی میں بھگو کے تھوڑا سا نرم ہوتا تھا تو وہ لیتے تھے. ایک حکمران، ایک حاکم، اور وہ حاکم بھی کسی ایک ملک کا نہیں، جسے مثلا جیسے آج حجاز ہے یا عراق ہے یا ایران ہے، اس طرح سے، یا سوریہ ہے، یہ ایک ملک ہے نا. یہ حضرت امیر المومنین کے دور میں ان کی حکومت کا حصہ تھا. یہ سب اس سب پر آپ کی حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی غذا یہ ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ تو آپ نے یہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں کہ میری حکومت میں شاید کوئی بھوکا ہو، شاید کسی کو کوئی غذا نہ ملے، تو وہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ علی کی حکومت میں بھوکا رہا، لہذا میں خود بھی بھوکا رہتا ہوں. ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مین وجہ ہے وہ ہے روح کو طاقت بخشنا، روح کو قوت بخشنا، تقویت روح. اور وہ آپ یقین کر لیں، اس کی جتنی راہیں ہیں ان میں اہم راہ، جتنے طرق ہیں ان میں سے اہم طریق اور راستہ بھوک ہے. بھوک انسان کی روح کو قوت بخشتی ہے. کیا تعلق ہے قوت روح اور بھوک میں؟ یہ واقعا محتاج تحقیق ہے، اس پر تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا تعلق ہے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے والا انسان لطیف روح کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. لطیف روح کا مالک وہ ہوگا کہ جو قلت غذا یعنی کم کھائے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اپنی روح کو زیادہ غذا کے ذریعے سے مت مارو، تباہ مت کرو.
اس لیے کہ ارواح تباہ ہو جاتی ہیں زیادہ کھانے سے، جس طرح سے زمین تباہ ہو جاتی ہے زیادہ پانی رکھ چھوڑنے سے۔ سیموتھور پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی زمین میں زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ پھر اس میں زرخیزی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے زمین میں زرخیزی ختم ہو جاتی ہے زیادہ پانی رہنے کی وجہ سے، اسی طرح سے پرخوری کے ذریعے سے انسان کی روح میں لطافت ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ کی تربیت روح کے حوالے سے روزہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی روح میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نقطے کی طرف ملتفت رہیں میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اس نقطے کی طرف ملتفت رہیں۔ ہم عام طور پر روزوں میں ٹائمنگ چینج کرتے ہیں، کھانے میں کوئی فرق نہیں بلکہ کھانا اور زیادہ عمدہ، تو باقی دنوں میں اگر نہ بھی ہو تو ماہ رمضان میں اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ ٹائمنگ چینج ہوئے ہیں، عام دنوں میں کچھ اور ٹائمنگ میں ہم کھا رہے تھے، اب ماہ رمضان میں اس کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے لیکن کھانا وہی ہے۔ حالانکہ یہ حکمت روزہ کے ساتھ منافی ہے۔ روزہ کی خصوصیت یہ کہ آپ بھوکا رہیں، بھوک کا احساس ہو، آپ کو بھوک کا احساس ہو تو روزہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہ لگے پھر وہ کیسا روزہ ہے؟ پھر اس روزے کے رکھنے میں اور نہ رکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں، حکم خدا کی تعمیل کے اعتبار سے فرق ہے کہ مثلا بالکل نہیں رکھیں گے تو آپ باغی بن جائیں گے، رکھیں گے تو آپ باغی نہیں عبد بن جائیں گے، خدا کے بندہ بن جائیں گے۔ لیکن تزکیہ نفس کے راستے پہ چلنے والے، سیر و سلوک کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کی نظر میں پیٹ بھر کے کھانا روزہ رکھنے کے جو حکمتیں ہیں ان کے ساتھ منافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کم کھا لو، کم کھاؤ۔ چند چیزیں اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھنا، تنہائی میں زیادہ رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے، اور جب سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو اس کا اثر روح پر پڑ جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو ہمارے ان روزوں میں اپنی روح کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح سے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے روزے رکھے ہیں اس طرح سے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح سے اہل البیت علیہم السلام نے روح کی پرورش اور تربیت کی ہے اسی طرح سے ہمیں روح کی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ 10 منٹ ہے سوال جواب کے لیے۔ اگر کسی برادر یا خواہر کے ذہن میں کوئی سوال جو آغا صاحب سے آج کے درس کے متعلق ہو تو بہتر رہے گا۔ کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں؟ آغا صاحب، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں روح کی لطافت، لطیف، اس کو ذرا سا واضح کریں، کیا ہے یہ لطافت؟ کیا ہے روح؟ کیا ہے؟ ہماری زبان میں سمجھائیں کیا چیز ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ ارے اس کو کیا ہوا؟ ہاں دیکھیے، آئینے کو دیکھا ہے؟ آئینے پر اگر زیادہ گرد و غبار جم جائے تو اس میں اس کے سامنے کی چیزوں کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں غلاظت۔ اور جب آپ اس آئینے کے اوپر سے وہ گرد و غبار صاف کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، شفاف ہو جاتا ہے، تو انعکاس کی صورت اس میں، انعکاس کی صلاحیت اس میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، ریفلیکشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر جو نور پڑ جاتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ خوب غور کریں، ہماری روح آئینے کی طرح سے ہے۔ اس میں
خدائی کلام قرآن مجید اثر کرتا ہے اور اس کی ریفلیکشن پیدا ہوتی ہے، تو وہ تأثیر اور ریفلیکشن اگر اس روح کے اوپر گناہوں کے نتیجے میں گرد و غبار جم جائے تو نہ تو وہ نور اس طرح سے اس آئینے تک، آئینہ قلب تک یعنی روح تک پہنچتا ہے، نہ ریفلیکشن کی قوت اس میں آ جاتی ہے۔ روزہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ گرد و غبار جھڑ جاتا ہے روح کے اوپر سے، جب جڑ جاتا ہے تو ریفلیکشن کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لطافت۔ کسی حد تک یہ بات واضح ہوئی ہوگی، اس کو کہتے ہیں لطافت روح، روح کا لطیف ہونا۔ روح جب لطیف ہوتا ہے تو دکھ کو اچھی طرح سے احساس کرتا ہے، درد کو اچھی طرح سے احساس کرتا ہے، مشکل کو اچھی طرح سے درک کرتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ میرے محلے میں کوئی فیملی ہے، وہ کن حالات میں رہ رہی ہے ایک غلیظ روح رکھنے والا انسان درک نہیں کر سکتا ہے، ایک لطیف روح رکھنے والا انسان درک کر سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مثلا فرض کرنا ابھی فرانس کے پیغمبر اکرم کے حوالے سے فرانس کی حکومت میں اور فرانس میں جو کارٹونز بنائے گئے تھے اور اس کے اوپر جو حالات پیدا ہوئے تھے، اس کے خلاف ہمارے پاکستان کے ایک مذہبی تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، اور اس پر شدت آ گئی، اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا، وہ اگریمنٹ تقریباً 20 اپریل کو ختم ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے کسی فرد کو اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو اس کی حمایت میں، اس اٹھائے ہوئے فرد کی حمایت میں جلسے جلوس کیے گئے۔ ان جلسے جلوسوں میں جو ہلٹ بازی کی گئی پیغمبر اکرم کے نام پر، اور جو ظلم اور زیادتی کی گئی راہگیروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، عام افراد کے ساتھ، وہ آپ نے دیکھا۔ یہ ایک لطیف روح رکھنے والا انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں کیسے کسی کی گاڑی کو جلا دوں؟ میری روح مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں کیسے کسی پر ڈنڈا برسا دوں؟ ایک ان نون آدمی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف یہ کہ وہ وہاں سے گزر رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہٹ جاؤ نہیں تو میں ماروں گا۔ یہ جو حرکتیں ہیں یہ روح کی غلاظت کا نتیجہ ہے۔ روح جب غلیظ ہوتا ہے تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، دھرنے ہمارے ہاں بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ہم نے متعدد اوقات میں ہم نے دھرنے دیے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہیں پر کہ ان دھرنوں میں ایک گملہ ٹوٹا ہو، ایک پتا مثلا کہیں سے گرا ہو، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہو، کسی کو خراش آئی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت، اور وہ ذمہ دار شہری ہونے کے لیے کئی چیزیں عامل ہیں، ان میں سے ایک لطیف روح۔ روح لطیف ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ روح لطیف، اگر انسان میں لطیف روح ہو تو وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ روح غلیظ ہو تو اس طرح کی حرکتیں انسان کر لیتا ہے کہ ہر صورت میں جس طرح سے بھی ہو میں جو چاہوں وہی ہو جائے۔ یہ غلیظ روح کا نتیجہ ہے، لطیف روح کا نتیجہ نہیں ہے۔ روح کی لطافت، روح اگر لطیف ہو تو یہ عالم ملکوت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جب عالم ملکوت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہاں سے بہت کچھ حاصل کر لیتی ہے، عالم ملکوت سے۔ اچھا یہ بھی ملکوت کیا چیز ہے بھائی؟ اس ملکوت سے جڑنا کیا مطلب ہے بھی رہنے دو فی الحال، پھر کبھی انشاءاللہ ملکوت کو بھی بیان کروں گا، انہی مجالس میں کبھی عالم ملکوت کا بھی ذکر آ جائے گا، اسے بھی بیان کریں گے۔ کسی اور کا کوئی سوال ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب، انسان کے حوالے سے آپ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک جسم اور ایک روح۔ ایک چیز اور کا ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، نفس کہتے ہیں جس کو، تو ان تینوں کے درمیان میں کیا ربط ہے؟ بہت خوب، اچھا ٹپیکل سوال کیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ نفس وہی روح ہے
جب جسم میں موجود ہو، لیکن جسم اور روح کا تعلق جدا ہو جائے، جیسے انسان کی موت واقع ہو، جسم رہ جائے اور روح الگ ہو، تو اس صورت میں اسے روح کہتے ہیں، جسم نہیں کہتے ہیں، سوری نفس نہیں کہتے ہیں۔ وہی روح ہی اگر جسم میں ہو تو نفس کہلاتا ہے، روح ہے جس کو نفس کہتے ہیں جب جسم میں ہو، اور جب یہ جسم سے الگ ہو تو اس مجرد حالت کو اسے کہا جاتا ہے روح، پھر وہ نفس نہیں ہے۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ ایک سوال۔ آگا کل آپ نے ذکر کیا تھا ایت اللہ بہجت کا کہ ان کے جسم سے جو روح الگ ہوئی تھی، تو آئی تھنک غالباً جو ہے اس کا ڈیوریشن 3 days کا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ مطلب اس میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ قضا ہوئی تھی یا نہیں؟ اور ایک چیز اور، جیسے جب روح جو ہے وہ بدن سے الگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جسم روح سے نکل گئی، پھر وہ غسل وغیرہ کا جو دیتے ہیں، ایک اگر میں میت کی بات کروں تو کہ انسان مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح جسم سے نکل گئی، پھر وہ غسل و کفن ہوتا ہے، تو یہاں پر جو آپ کہہ رہے تھے وہ ڈیوریشن ہوتا ہے 1 hour کا یا 20 minutes کا، تو اس کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اچھا، آپ نے 2 سوال کیے، ایک تو نمازوں کے قضا ہونے کے حوالے سے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ روح اتنی دیر تک کسی کی روح جو ہے وہ اتنی دیر تک الگ رہ سکے، مشکل ہے۔ بہت زیادہ ہو تو 1 گھنٹے تک، اس سے بہت زیادہ ہو تو ذرا سے زیادہ دیر تک انسان کی روح بدن سے الگ رہ نہیں سکتی ہے، لیکن تجرید روح ممکن ہے، روح کو الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو، ممکن ہے۔ ڈیوریشن اس کی مختلف ہے، کسی میں چند سیکنڈز کے لیے ہے، کسی میں چند منٹ کے لیے ہے، جس میں جتنی زیادہ قوت ہوگی اس حساب سے، لہذا نمازوں کے قضا ہونے کی نوبت تک تو بات پہنچتی ہی نہیں ہے، وہاں تک نوبت نہیں آتی ہے۔ اما آپ کا وہ سوال کہ روح جسم سے الگ ہو جائے تو جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے غسل میت کا مسئلہ، تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اگر فقہ میں بھی دیکھیں تو بمجرد ان کے انسان مر جائے، جسم کو، اس مردے کو، کہاں گیا، کیا ہوا اس کو، ہاں ہلو، اچھا، انسان کے مرتے ہی غسل واجب نہیں ہے، اور بلکہ مس میت کے حوالے سے بھی ابھی کسی کی جان نکل گئی ہو اور بدن گرم ہو تو اسے اگر چھوئے تو انسان پر غسل واجب نہیں ہے۔ بدن کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میت کو بھی غسل دینا چاہیے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد چھونے والے انسان کے لیے بھی مس میت کا غسل ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو مسائلوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے بدن سے روح کے نکل کے ٹھنڈا ہونے تک اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی دیر تک کسی کی روح باہر، یعنی مرے بغیر اگر اپنے طور پہ اٹھانا چاہے تو اتنی دیر تک مشکل ہے روح کا باہر رکھنا بدن سے، لہذا وہ غسل کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا ہے، غسل میت کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ بدن ابھی گرم ہے، جب تک بدن گرم ہے غسل میت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ بھی سامنے نہیں آئے گا۔ ممنون۔ کوئی اور سوال اگر کسی کا ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے تو ایک دعائے صحت کی اپیل ہے۔ ہمارے برادر آصف بھائی، ان کی زوجہ کی صحت درست نہیں ہے، ناساز ہے، اور برادر علی رضا کی والدہ بھی علیل ہیں شدید اور ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔